ذرا غور کرو، ایک دن تھا کہ علی سینہ چوم رہے تھے بیٹے کا، پھر ایک دن وہ آیا کہ کربلا کی زمین ہے، حسین کا خیمہ ہے، جانتے ہو کاندھے پہ چادر مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، اپنے خیمے میں یوں دیکھ لگا کے تلوار بیٹھے ہیں۔ غور کرنا میری بات پر، انداز بیاں میرا بہت شوق نگی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دیکھ لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، پیچھے سے علی اکبر آ گئے، باپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹے اب کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری ہے۔ او یار بیٹا ہو تو ایسا ہو، اتنی بات کہی نا، میدان کربلا جانے کی تیاری ہے۔ بیٹے نے کہا بابا جن کے پاس 18 سال کے بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ بیٹوں کو چھوڑ کے میدان کربلا میں نہیں جایا کرتے۔ کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت علی اکبر نے کہا تھا بابا اجازت دے میں کربلا کے میدان جانا چاہتا ہوں۔ وہ کبھی سوچ یار، نہ تیری کمائی لگی دین پر نہ میری کمائی لگی دین پر، وہ کبھی تیرا میرا گریبان تک نہ پکڑا گیا دین کے لیے۔ خدا کی قسم ہم سارے مولوی خدا کی قسم ان کے نام پہ ٹکڑے کھا رہے ہیں، جو کچھ لگنا تھا دین پہ کربلا والے حسین لگا گئے، جو لگنا تھا وہ تو حسین نے لگا دیا دین پر، یا میرے مصطفیٰ نے لگایا، ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ ذرا سارے مل کے کہہ دیں یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے میں سب کو کربلا شریف کے راستے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ بس غور کریں، کہنے لگے بابا اجازت دے۔ اللہ اکبر، بیٹا 18 سال کا تھا، لیکن جانتے ہو کیسا بیٹا تھا؟ شبیہ پیمبر ہیں علی اکبر۔ حضرت علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا عکس نظر آتا تھا۔ علی اکبر کی تاریخ یہ تھی، اگر کئی دن ہو جاتے تھے کسی گلی سے گزرے ہوئے مدینہ شریف کی تو لوگ اکٹھا ہو کے میرے حسین کی چوکھٹ پہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے حسین کا ذرا اکبر کو باہر نکال دو۔ پوچھتے تھے کیوں؟ کہ آج مصطفیٰ کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب حسین کے دروازے پہ جا کے اکبر کو دیکھتے تھے تو عاشقوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے تھے، یہ ہیں اکبر۔ اور جانتے ہو یہ شبیہ پیمبر کیسے ہیں؟ سنیں گے ذرا بتا دوں، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہے جی میں نے اپنا ایک مزاج ہے، 4 ہوں مگر عاشق ہونے چاہیے، عاشقوں کے مجمع میں بولنے کی عادت ہے، منہ لٹکا کے نہ بیٹھیے۔ اگر حسین قیمتی ہے تو پھر بولیے سارے مل کے یا حسین۔ اللہ سلامت رکھ کے بتاؤں علی اکبر شبیہ کیسے ہیں، غور کرے۔ کبھی کبھی جب نکلتے تھے تو لوگ مارکیٹ بند، دکانیں بند کر کے کہتے تھے او یار دیکھ لو مصطفیٰ کی تصویر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال تھا۔ اور جانتے ہو جب میرے مولا حسین کا نکاح ہوا، آپ دولہا بنے، مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اپنے ان سے دور ہو گئے ہوں۔ یاد رکھو اللہ جب کوئی خوشی دیتا ہے نا تو پھر اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے، خاص کر کے کوئی جوان دولہا بنے، ماں نہ ہو تو ساری سہرے کی خوشیاں ایک طرف لیکن ماں کی یاد ایک طرف ہوتی ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو برات کی خوشیاں ایک طرف لیکن باپ کی یاد ایک طرف ہوتی ہے۔ میرے حسین دولہا بنے، نکاح ہوا، خیال آیا کاش آج ماں ہوتی بڑھ کے ماتھا چوم لیتی۔ اس خیال کا آنا تھا، میرے حسین کے آنسو برسنے لگے، گھر میں بیٹھے بیٹھے آنسو برستے رہے۔ خیال آیا چل باہر نکل، کچھ یاد سے باہر ہوں گے، دل کو تسلی ملے گی۔ باہر نکلے، مسجد نبوی پہ گئے ہیں، مصطفیٰ کی یاد آئی، تڑپتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی روتے روتے، شام کو بستر پہ لیٹے روتے روتے آنکھ لگی ہے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا تشریف لائے۔ فرمایا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہ بابا آج دولہا بنا ہوں نانا تو مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، باہر نکلا تو آپ کی یاد آ
رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا حسین تم جانتے ہو جب تم روتے ہو تمہارے نانا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا نانا کروں کیا، میرے آپ کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا بتاؤ حسین کوئی چھپنے کا راستہ تو ہوگا، کیسے تسلی ملے گی؟ تب میرے مولا حسین نے کہا تھا نانا آپ رب سے دعا کر دیں اگر اللہ بیٹا دے تو ایسا بیٹا دے جس کا چہرہ آپ سے ملتا ہو، اور اگر بیٹی دے تو ایسی دے جس کا چہرہ ماں فاطمہ الزہرا سے ملا کرتا ہو۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور اسی دعا کا نتیجہ ہے جب حسین کے آنگن میں بیٹا پیدا ہوا دنیا نے کہا تھا حسین کا بیٹا آیا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے کہا تھا شبیہ پیغمبر آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، آل انڈیا ذکر شہادت کانفرنس۔ ذرا غور کرو، یہ ہے علی اکبر، اور جب بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میرے حسین نے رکھا تھا فاطمہ صغرا۔ کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ آپ کا چہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتا تھا۔ یہ وہی صغرا ہے جو مدینے رہ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نام رکھا فاطمہ، کیا رکھا؟ سارے بول دیں فاطمہ صغرا۔ اللہ اکبر۔ یہ علی اکبر ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھیے۔ کہنے لگے بابا میدان کربلا جانا ہے۔ کہنے لگے بیٹے بیٹا میرا ہے لیکن پرورش زینب نے کی ہے، جاؤ جا کے سیدہ زینب سے اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ پھوپھی کی بارگاہ میں آئے، پھوپھی اجازت مرحمت فرمائے، میں بھی دین پہ گردن کٹانا چاہتا ہوں۔ سینے سے لگایا پھوپھی نے۔ کہنے لگی بیٹے میں نے پالا ضرور ہے لیکن شکم میں تجھے ماں نے رکھا ہے، جاؤ ماں سے اجازت لے لو۔ اللہ اکبر۔ جب آئے نا ماں کے خیمے کی طرف، ابھی دروازے پہ کھڑے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہیں یا اللہ جب کربلا کے میدان میں جانے کی باری ہو تو یا اللہ قاسم نہ جائیں، اونو محمد نہ جائیں، سب سے پہلے میرا اکبر جانا چاہیے۔ اور یار یہ مائیں تھی، خدا کی قسم دیکھو تو سگی، جیسی ماں کے ہاتھ اٹھے دیکھے ہیں علی اکبر گئے ماں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ماں ہاتھ نیچے کر لے، اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماں مجھے بابا سے اجازت مل گئی ہے، جلدی کرو مجھے دولہا بنا دو۔ اللہ اکبر۔ جب دولہا کا نام آیا میرے علی اکبر، حضرت علی اکبر کی امی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے ماں مجھے نکاح کا دولہا نہیں بننا ہے، مجھے شہادت کا دولہا بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا حسین کوئی محتاج نہ تھا، غریب نہ تھا، کسی غریب پریوار سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ جب کربلا میں یہ قافلہ گیا تھا تو 18 اونٹوں پہ صرف سامان رکھ کر کے گیا تھا۔ اتنی دولت و ثروت کے مالک ہیں نبی کے گھر والے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹے دولہا بنانا ہے، ماں نے صندوق کھولا، کپڑے نکال رہی ہیں۔ او یار ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، تم نے دیکھا ہوگا مائیں جب بچوں کو مارکیٹ لے کے جاتی ہیں کبھی بدن پر شرٹ لگا کے کہتی ہیں نہیں میرے بچے کے بدن پہ یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، پھر دوسری لگاتی ہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے، کبھی پیر کے جوتے پہنا کے کہتی نہیں ادھر سے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، دوسری پہناتی یہ بھی اچھی نہیں ہے، کئی جوڑی کپڑے بدل دیتی ہیں۔ جب بہت سوچ وچار کے بعد پھر ماں فیصلہ کرتی ہے یہ اچھا لگ رہا ہے، پھر وہی تاریخ کربلا نے دہرائی ہے۔ ماں نے کپڑے نکالے، اکبر یہ بھی اچھا نہیں لگے گا، یہ بھی اچھا نہیں لگے گا، یہ بھی اچھا نہ لگے گا۔ علی اکبر کہتے ماں مہربانی کرو، اتنا غور نہ کرو، کوئی سفید جوڑا ہو تو نکال دو۔ کہا بیٹے کس لیے؟ کہا اس میں 2 کام ہو جائیں گے۔ کہا کون سے کام؟ ایک کام تو یہ ہے ماں کفن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا تھا، پرسوں بابا نے میرا ماتھا چوما، کہا تھا بیٹے تمہارا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ تب میں نے بابا سے کہا تھا بابا پھر یہ بھی بتا دو کہ میرے نبی کو پسند کیا تھا پہننے میں؟ تب بابا نے بتایا تھا مصطفیٰ کو سفید کپڑے پہننا پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات کہی ہے، ماں نے سفید جوڑا بیٹے کو پہنایا ہے، وہ پہنا کے کھڑا کیا ہے، دولہا بنایا ہے بیٹے کو، فرمایا تھا آؤ اونو محمد کی ماں تم بھی آ جاؤ، قاسم کی امی تم بھی آ جاؤ، آؤ میرے بیٹے کی تیاری دیکھو کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات کہی ہے تو جانتے ہو سب سے پہلے علی کے گھر
گھر کی سب سے بڑی بہو حضرت ام فروا تشریف لائی ہے، اور اکیلی نہیں آئی ہے بلکہ اپنے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لائی ہے، اور لانے کے بعد کہا تھا اکبر کی امی پہلے تمہارا اکبر نہیں جائے گا، اگر کربلا میں جائے گا تو پہلے میرا قاسم جائے گا، اس لیے کہ میرا تو یتیم ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو خاتون آئی ہے وہ کوئی اور نہ تھی بلکہ علی کی شہزادی فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زینب تشریف لائی ہے۔ وہ بھی اکیلی نہیں آئی ہے، اپنی دونوں ہاتھوں میں بیٹوں کی انگلی پکڑ کے لائی ہے اور کہتی سنو اکبر کی ماں، نہ تمہارا اکبر جائے گا نہ تمہارا قاسم جائے گا، پہلے میرے اونو محمد جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب باری آئی ہے، آخر میں آئی ہے حضرت علی اصغر کی امی، اکیلی نہیں آئی ہے بلکہ اپنے اصغر کو گود میں لے کر کے آئی ہے، کہتی سنو اکبر کی ماں، تمہارا اکبر بعد میں جائے گا، تمہارا قاسم بعد میں جائے گا، تمہارے اونو محمد بعد میں جائیں گے، اور میرا تو 6 ماہ کا اصغر ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پہلے اسے جانے کی اجازت دے دو۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ آقا حسین تشریف لاتے ہیں، فرماتے تاخیر کیوں ہو گئی اکبر؟ آپ فرماتے ہیں بابا آپ دیکھو یہ کہتی ہے میرا جائے گا، یہ کہتی ہے میرا جائے گا، آپ فیصلہ کریں کہ پہلے کون جائے گا۔ اتنا سننا تھا، مولا حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا، فرمایا اکبر پہلے تو چلا جا، خدا کی قسم اٹھاؤ کربلا کی تاریخ، جب حسین نے 18 سال کے بیٹے کو بھیجا تھا، اللہ اکبر، جب گھر سے چلنے لگے تھے حضرت سکینہ نے کہا تھا اکبر ٹھہر جائیے بھائی جان، حضرت علی اکبر ٹھہرے ہیں، کہا بات کیا ہے؟ کہا یاد ہے جب مدینے سے چلے تھے تو صغرا نے کہا تھا اکبر ذرا چہرے پہ ٹھاٹا لگا لے، تم نے کہا تھا کس لیے؟ تب صغرا نے کہا تھا کہیں کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، کہا اکبر اگر صغرا ہوتی تو آج یہی کہتی اکبر ٹھاٹا لگا لو کہیں کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا ہے حضرت علی اکبر نے اپنے امامے کا شملہ لیا ہے اور یوں اپنے چہرے پہ ٹھاٹے کی طرح لگایا ہے، اور لگانے کے بعد جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں سارے یزیدی سامنے تھے، گھوڑے کی رفتار تیز تھی، ہوا کا جھونکا آیا، جھٹکے سے رومال کھل گیا ہے، جیسے چہرے سے رومال ہٹا ہے یہ شملہ ہٹا چہرے سے، یزیدیوں کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئی تھی۔ عمرو بن سعد نے کہا تھا کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری مردانگی کو زنگ لگ گیا ہے، کیوں مقابلہ نہیں کرتے جوان کا؟ سب نے کہا تھا عمرو بن سعد ہم کمینے ضرور ہیں، بدبخت ضرور ہیں، لیکن اتنے بھی بدبخت نہیں ہیں کہ ہم حسین کے نانا سے جنگ کر سکیں، مصطفیٰ پہ تلوار چلا سکیں۔ عمرو بن سعد نے کہا تھا کس کو کہتے ہو نانا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو کربلا کے میدان میں مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سن رہا تھا عمرو بن سعد چونکہ جانتا تھا، اس نے کہا تھا یہ مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ حسین کا شہزادہ ہے، نام علی اکبر ہے، اس کا چہرہ مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یزیدی آگے آئے ہیں، آپ نے تلوار چلائی ہے، 31 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا ہے۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا تھا سنو یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کو آسانی سے نہیں مارا جا سکتا۔ کہا پھر؟ کہا بس ایک بات میرے ذہن میں ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب یہ خیمے سے چلا تھا میں نے دیکھا تھا یہ مڑ مڑ کے مدینے دیکھ رہا تھا، لگتا ہے اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے۔ کہا اس کو میں باتوں میں لگاتا ہوں، سنان کے ہاتھ میں نیزہ دے دو، اس کا نشانہ بڑا اچھا ہے، اور یہ نشانہ لگائے اس وقت آسانی سے اس کو گرایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یزیدی آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا اکبر۔ کہا جی۔ کہا بتاؤ مدینہ کدھر ہے؟ اتنی بات کہی تھی حضرت علی اکبر کو صغرا کی یاد آ جاتی ہے، رخ کیا کہ مدینے کی طرف، آنکھ میں آنسو آئے ہیں، کہتے افسوس صغرا میں تمہارے وعدے کے مطابق نہ آ سکا، میں تمہارے پاس آتا لیکن دین کی ضرورت نے آنے نہ دیا۔ ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے، اللہ اکبر، اتنے میں مدینہ کدھر ہے؟ اتنی بات کہی حضرت صغرا کی یاد آئی، سنان چونکہ نیزہ لے کے پہلے سے کھڑا تھا، اس نے نشانہ لگایا اور سیدھا جا کے حضرت علی اکبر کے جگر کے پار نیزہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ جگر کے پار نیزہ ہوا، آپ سواری سے نیچے آنے لگے تو جانتے ہو زین سے پیر نکلا، ایسے نیچے آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیچے تشریف لائے، کہتے ادرکنی آبتا، ابا جی مجھے سنبھالیے۔ اتنی آواز سنی حسین نے یوں کمر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ دوڑ کر کے کربلا کے میدان کی طرف آئے، کہنے لگے اکبر کہاں ہو؟ کہاں ہو اکبر؟ آہستہ سے آواز آئی بابا جہاں نانی دوپٹے سے صفائی کر رہی تھی میں وہیں پہ لیٹا ہوا۔ اللہ اکبر۔ گئے، دیکھا بیٹے کے جگر کے پار نیزہ ہے۔ ذرا سننا، میں بتانے لگا ہوں کربلا کیا ہے۔
کس زبان سے وہ بیان عز شان اہل بیت ہے. غور سے سننا پیارے. جگر کے پار نیزہ باپ نے بیٹے کا سر گود میں رکھا اور رکھا نا. حضرت علی اکبر نے کہا بہت درد ہو رہا ہے, یہ نیزہ نکال لیجیے. آپ فرماتے ہیں اکبر یہ جگر میں لگا ہے, اگر میں نے نیزے کو نکالا تھا تو ہوگا. کہنے لگے بابا برداشت نہیں ہوتا. نکالیے نا. کہنے لگے بیٹے نیزہ تو میں نکال لوں گا, لیکن ایک بات ہے, کہیں ایسا نہ ہو نیزہ نکالتے وقت تیری زبان سے آہ نہ نکل جائے. اگر تیری زبان سے آہ نکل گئی تو وہ بڑا بے نیاز ہے, کہیں قربانی منہ پہ نہ مار دے. اللہ اکبر. علی اکبر کہتے ہیں بابا ایک قربانی مینا میں ہوئی تھی, یہ قربانی کربلا میں ہو رہی ہے, مہربانی کریں نیزہ نکال لیں. کہا بیٹے آہ تو نہیں نکلے گی زبان سے. کہنے لگے بابا حسین کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں زبان پہ کوئی شکوہ جاری نہیں ہوگا. میرے حسین نے فرمایا وعدہ ہے اکبر؟ کہا جی وعدہ ہے میرا. اللہ اکبر. اب غور کیجئے, امام نے فرمایا اکبر کا جی بابا کا ذرا مٹھی بند کرو. حضرت علی اکبر نے مٹھی بند کی ہے. کہا اکبر پرچی نکلے گی تو جگر میں درد بھی اٹھے گا, اکبر زبان سے آہ نہ نکلے. حضرت علی اکبر کا صبر دیکھو یار, صبر دیکھو علی اکبر کا. آپ نے اپنی زبان کو تلے دبائی ہے اور مٹھی کو مضبوطی سے بند کیا ہے. میرے حسین نے بیٹے کو زمین پہ رکھا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا, دوسرا گھٹنا کھڑا کیا ہے. آپ نے ایک ہاتھ وہاں رکھا ہے جہاں پہ نیزہ لگا ہوا تھا, دوسرے ہاتھ سے آپ نے نیزے کو پکڑا ہے. اور پکڑنے کے بعد آتا اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. جیسے آپ نے جھٹکا دینا چاہا نیزے کو, پکڑ کے کھینچنا چاہا تھا, اتنے میں زمین کانپنے لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. زمین نے کہا تھا حسین کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹے کے جگر سے نیزہ نکال رہا ہو. زمین نے کہا تھا حسین جو جگر تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. حسین یہ نہ کر, میرا کلیجہ پانی پانی ہو رہا ہے. حسین نے زمین پہ ہاتھ مارا, کہا خبردار جنبش مت کر دینا, یہ میرا میرے بیٹے کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے گھٹنا زمین پہ رکھا, ایک ہاتھ پرچی کے جڑ میں ہے, دوسرے ہاتھ سے نیزہ پکڑا ہے. پکڑنے کے بعد جب حسین نے نیزہ نکالا ہے تو ظاہر صرف نیزہ نہیں نکلا تھا بلکہ جگر کے ٹکڑے نکل کے باہر آ گئے. میرے حسین نے بیٹے کا سینہ دیکھا ہے, پھر بیٹے کا چہرہ دیکھا. لوگ کہتے ہو فلا صابر ہے, فلا صابر ہے. میں کہتا ہوں کوئی صبر کی ایسی داستان ہو تو لا کے دکھا دو. جگر کے ٹکڑے باہر پڑے ہیں, لیکن جب حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا تھا تو ماتھے پہ پسینہ نہ تھا بلکہ حیدری شیر کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی, زبان پہ شکر الہی کے کلمے جاری ہو رہے. اللہ اکبر. یہ میرے حسین کے بیٹے کی بات ہے. جب جگر نیزہ نکل گیا اس کے بعد علی اکبر نے کہا تھا بابا لے کے جاؤ گے مجھے بھی؟ بیٹے تھے, مجھے بھی لے کے جاؤ گے؟ ہاں بیٹا. کہنے لگے بابا یہ تکلیف نہ کریں, میں جوان بیٹا ہوں, کیسے اٹھائیں گے؟ فرمانے لگے بیٹے صبر کر, سفر تو کٹ ہی جائے گا. کہا کیسے؟ کہنے لگے بیٹے جو آج تک میں نے تجھے قرآن پڑھایا ہے اب وہ قرآن تو مجھے پڑھ کے سنائے. غور کریں قرآن کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے 18 سال کے بیٹے کو کاندھے پہ رکھا اور حضرت علی اکبر کی مٹھیاں بندھی ہیں درد کی وجہ سے. فرماتے ہیں اکبر قرآن پڑھو. حضرت علی اکبر نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ابھی رن اور خیمے کا آدھا فاصلہ طے ہوا تھا کہ مٹھیاں ڈھیلی ہونے لگی, زبان لکنت کرنے لگی, آواز ہلکی ہونے لگی. حسین سمجھ گئے کہ بیٹا شہید ہونے والا ہے. اللہ اکبر. آپ نے پھر بھی ہمت کی اور ظاہر بات تمہیں پتہ ہوگی, علماء نے بتایا ہوگا جب کسی کا انتقال ہوتا علماء فرماتے کہ اسے پانی پلاؤ. جب روح بدن سے نکلتی ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے یار, کہ اسے پانی پلاؤ. اگر منہ نہ کھول سکے تو کہتے زبردستی منہ کھول کے اس کے منہ میں چمچ وغیرہ سے پانی ڈالو. فرمایا گیا اگر پھر بھی نہ کھلے تو کم سے کم اس کے ہونٹوں پہ بھیگے ہوئے ہاتھ لگاؤ, اس لیے کہ اسے پیاس کی شدت ہوتی ہے. میرے حسین نے علی اکبر کو کاندھے پہ اٹھایا. علی اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں, حسین
सुनते जा रहे हैं। आधा रास्ता तय हुआ, मुट्ठियां हल्की होने लगी। जब मुट्ठियां ढीली हुई, बदन ढीला होने लगा, हुसैन समझ गए बेटा शहीद होने वाला है। यूं चेहरा फेर लिया आपने बेटे की तरफ से। ख्याल ये था मौत का वक्त है, कहीं अकबर पानी ना मांग ले। अगर अकबर पानी मांगेगा तो हुसैन बेटे को क्या जवाब देगा, ये सोच के चेहरा फेरा है हुसैन ने। लेकिन अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा और यूं अपने हाथ से अपनी तरफ घुमाया और घुमा के कहा, तो बाबा ये समझ रहे हो कि अकबर जिंदगी की आखिरी सांसों में पानी मांगेगा? अल्लाह अकबर का नहीं बाबा, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं साबिर का बेटा हूँ, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते जबान थम जाती है, लहजे टूट जाते हैं, सांस साथ छोड़ जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। जहां से अकबर का इख्तिताम था वहां से हुसैन ने आगाज किया है। और खुदा की कसम, ये वो घराना है जिसने ना कुरान को छोड़ा है, जिसको ना कुरान ने छोड़ा है। आज भी हक वालों की पहचान यही है, सच्चे वो होते हैं जिनके एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में मुस्तफा की औलाद का दामन हुआ करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। अल्लाहु अकबर। अली अकबर की शहादत हुई, हजरत अली असगर की शहादत हुई। मुझसे कहा गया कि गाजी अब्बास की शहादत भी बयान करनी है। ओ यार वक्त बहुत हो जाएगा मेरे भाई, मुझे